ایش وینسڈے یا راک کا بدھ، بہت سے ٹریڈیشنل چرچز میں راک کے بدھ اور ایش وینسڈے کی سروسز کچھ برس پہلے نہیں ہوا کرتی تھی۔ اگرچہ اس کی بنیاد بہت قدیم ہے، ہم بنی اسرائیل کی تاریخ میں روزے اور توبہ کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ دیکھتے ہیں۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ تھیالوجی یا پرانے عہد نامے کا جو علم الہیات ہے، اس میں توبہ اور روزہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک رہے ہیں۔ ہم اس زمانے کی جو کنٹمپریری تاریخ ہے اس میں بھی روزے اور توبہ کے درمیان گہرے تعلق کو دیکھتے ہیں۔ ابھی اس اتوار ہم نے یونا کی کتاب پر پیغام سنا اور ہم نے یہ جانا کہ جب یونا نینوے میں جا کر منادی کرتا ہے تو انہوں نے راکھ میں بیٹھ کر روزہ رکھ کے اور راکھ میں بیٹھ کر توبہ کی۔ توبہ اور روزہ رکھتے تھے، توبہ کرتے تھے اور راکھ پر بیٹھا کرتے تھے۔ نہ صرف راکھ پر بیٹھتے تھے بلکہ وہ اپنے اوپر بھی راکھ ڈالتے اور کھردرے یا ٹاٹ کے کپڑے پہنتے تھے۔ گویا وہ اپنی زندگی کی جو لگژری تھی اس کو ترک کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں اس بات کی علامت تھیں، راکھ ان کو یاد دلاتی تھی کہ خدا نے کہا ہے تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا۔ یہ یاد دلاتی تھی ان کو کہ یہ خدا کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے کہ ہر انسان جو اس دنیا میں پیدا ہو وہ خاک سے ہوتا ہے اور خاک میں یعنی مٹی میں مل جاتا ہے۔ یہ بتاتا تھا کہ انسان کی اوقات کیا ہے۔ ہماری روحیں جو ہی ہمارے جسم کو چھوڑتی ہیں ہم خاک بن جاتے ہیں۔ ہمارا سارا غرور، ہماری ساری دولت، ہمارا سارا علم زمین کے سپرد کر دیا جاتا ہے، کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ ہم ان گھروں میں جن پر ہم بے تحاشا روپیہ خرچ کرتے ہیں، وہ گھر جس کے لیے بھائی بھائیوں کو مار دیتے ہیں، ان گھروں سے ہماری میت اٹھتی ہے اور ان کو قبرستانوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ راکھ یہی سکھاتی تھی کہ انسان کی حیثیت کیا ہے۔ گویا جب کوئی شخص توبہ کرتا تھا خدا سے تو اس سے پہلے کہ وہ خدا سے توبہ کرے وہ اپنی حیثیت کا اقرار کرتا تھا کہ میں کیا ہوں۔ راکھ
ڈالنے کے وسیلے سے، راکھ پر بیٹھنے کے وسیلے سے وہ ثابت کرتا تھا کہ میں انسان خاک ہے اور میں خاک سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوں۔ ہاں، ہمارا ایمان جس کے وسیلہ سے خدا ہمیں بیش قیمت بناتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں، اگر ہم توبہ کرتے ہیں، لیکن یہ جسم خاک ہے اور خاک میں مل جائے گا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ ہر ایک چیز کو اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہے، اس لیے خاک بھی خاک میں لوٹ جائے گی۔ بعد کی صدیوں میں جب خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے کلام کی منادی کی تو بے شمار لوگ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آئے۔ صرف عید پینتیکوس کے روز اور اس کے بعد کے چند دنوں میں 8,000 کے قریب لوگ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، اور ایک ہی دن میں 120 لوگوں کی جماعت ایک میگا چرچ بن جاتا ہے، ایک بہت بڑی کلیسیا وجود میں آتی ہے۔ اس کلیسیا نے دکھ سہے، مصیبتیں اور اظہار ثانیہ برداشت کی، موت کو گلے لگایا، روزہ اور توبہ یہ ان کی زندگی کا شیوا رہا۔ کلیسیائیں سال کے کسی بھی حصے میں کسی بھی وقت انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر روزہ رکھتے رہے، کوئی وقت مقرر نہیں تھا جب روزے رکھے جائیں۔ لیکن پھر 11ویں صدی میں اس بات پر غور و خوض ہونا شروع ہوا کہ کیوں نہ ہم ایسٹر کا جو خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت اور مردوں میں سے جی اٹھنے کا تہوار ہے، خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے 50 دن پہلے ہم روز سیزن کا، اور انہوں نے اس کو لینٹ سیزن کا نام دیا، روزوں کے ایام۔ جب ہم روزے رکھیں اور پھر ہم توبہ کرتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے، اپنے آپ کو عاجز اور حلیم بناتے ہوئے ہم ایسٹر کی جانب قدم بقدم بڑھتے جائیں۔ اس کا آغاز ہو گیا 11ویں صدی میں۔ کلیسیا نے لینٹ سیزن یا روزوں کے ان دنوں کو سیلیبریٹ کرنا یا ان کی مشق کرنا شروع کر دی، تاکہ ان دنوں میں وہ خاص طور پر توبہ کے عمل میں سے گزریں اور اپنے آپ کو ایسٹر کے لیے تیار کر سکیں۔ یہ پوری دنیا میں موجود کلیسیاؤں میں یہ لینٹ سیزن رائج ہونے لگا۔ اگرچہ یہ کیتھولک چرچ اور اینگلیکن چرچ میں اس کی زیادہ مشق کی جانے لگی، لیکن دیگر کلیسیاؤں میں نے بھی کہیں نہ کہیں اس کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ ہر زمانے میں ریفارمیشن ہوتی ہے۔ پاکستان میں بھی کلیسیا کی بہت سی، مسیحیت کی بہت سی برانچز یا کلیسیاؤں نے اس کو منانے کا آغاز کیا، روزے رکھنے کا۔ لیکن پھر 1970 میں ایک اور ریفارمیشن ہوئی، اور تقریباً
بے شمار تقریباً زیادہ تر کلیسیوں نے لینٹ سیزن کو تسلیم کر لیا پوری دنیا میں کہ ہم روزوں کے ایام کو سیلیبریٹ کریں گے، ان کی مشق کریں گے، ہم ان پر عمل کریں گے۔ اور 1970 کے بعد دنیا کی بیشتر کلیسیاؤں نے ان ایام کو روزوں کے دنوں کے طور پر قبول کر لیا۔ اسی وقت ایک اور ٹرینڈ پیدا ہوا، وہ یہ تھا کہ جب پام سنڈے کے موقع پر جلوس نکالتے تھے، کھجور کی ٹہنیاں پکڑ کر وہ گویا خداوند یسوع مسیح کو جس طرح سے یروشلم میں آج سے 2000 برس پیشتر لوگوں نے ویلکم کیا، وہ بھی یسوع کو کی اس یاد کو منانے لگے۔ پام سنڈے کے روز فتح کے جلوس کے طور پر کھجوروں کی ٹہنیاں جو پورا سال سرسبز رہتی ہیں ان کو استعمال کیا جانے لگا۔ ہم بھی کھجوروں کی ٹہنیاں استعمال کرتے ہیں پام سنڈے پر۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو ٹہنیاں کھجور کی ہم استعمال کرتے ہیں پام سنڈے پر، یہ چونکہ یسوع کے شاہانہ داخلے کی یاد کے موقع پر ہم استعمال کرتے ہیں، اس لیے یہ پاک ہو جاتی ہیں۔ وہ ان کو پھینکتے نہیں تھے، انہوں نے ان کو سنبھالنا شروع کر دیا۔ اور بعد میں ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا کہ انہی پرانی 1 سال پرانی ٹہنیوں کو جلا کر ان کی راکھ حاصل کی جاتی، اور اس راکھ سے وہ ایمانداروں کے ماتھے پر راکھ کا نشان لگانے لگے۔ آج بہت سی کلیسیاؤں میں یہ رواج جاری ہے، بہت سی کلیسیاں آج بھی اس کی مشق کر رہی ہیں۔ اگرچہ ہماری کلیسیا میں ہم نے یہ طریقہ رائج نہیں کیا، لیکن بہت سی کلیسیاؤں میں یہ ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ اس بات کی علامت تھی، جیسے روزوں کے مہینے میں ہم کہتے ہیں۔ آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ آج کل کچھ ایسی کلیسیاں بھی ہیں جہاں پر لوگ اپنے کپڑے بھی لے کر آتے ہیں، جو انہوں نے پورے روزوں کے موسم میں جو کپڑے انہوں نے پہننے ہوتے ہیں وہ بھی لے کر آتے ہیں، اور پریسٹ ان کپڑوں کے اوپر بھی وہ راکھ پھینکتے ہیں۔ ان کھجوروں کی ٹہنیوں کی جلی ہوئی ٹہنیوں کی راکھ ان کپڑوں کے اوپر بھی پھینکی جاتی ہیں، تاکہ یہ اس بات کی علامت ہو کہ کس طرح سے ایماندار قدیم زمانے میں جب روزہ رکھتے تھے، خاک میں بیٹھتے تھے، تو وہ نہ صرف خاک میں بیٹھتے تھے بلکہ خاک اپنے سروں پر اور اپنے اوپر بھی ڈالا کرتے تھے۔ یہ سب انہی قدیم روایات کی جدید شکل ہے جس کو ہم آج پیش کر رہے ہیں مختلف انداز میں۔ بہرحال میں اس بات کو ایک بڑی خوشائند بات سمجھتا ہوں کہ ہماری کلیسیوں نے بھی جو اپنے آپ کو ہائی چرچز کہتے ہیں یا جن کو ٹریڈیشنل چرچز کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی ان میں سے کچھ روایات کو اپنا لیا۔ اور یہ راکھ کا بت جس میں میں اور آپ آج یہاں پر اس عبادت میں شریک ہیں، یہ اسی بات کا ثبوت ہے کہ ہم خداوند یسوع کے دکھوں کو یاد کرنا چاہتے ہیں، ہم خاک اور راکھ میں توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی بات کی یہ علامت ہے۔ اگرچہ بہت سی چیزیں ایسی روایات ہیں جن پر ہم عمل درآمد نہیں کرتے، لیکن کم از کم ہم راکھ کے بت کو ایس وینسڈے کو منا رہے ہیں تاکہ ہم لینٹ سیزن کا آغاز کر سکیں، روزوں کے موسم کا آغاز کریں، اس موسم کا آغاز کریں جب ہم قدم بقدم
ایسٹر کے خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت اور پھر اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے تک پہنچ سکیں. میں چند باتیں آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں. From today we are entering in a holy season. روزوں کے موسم میں ہم داخل ہوں گے آج کے دن سے. میں یہ 40 روزے ہیں لیکن دن اس سے زیادہ ہیں جب ہم خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت تک پہنچیں گے. میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا، لیکن پہلی بات یہ رکھوں گا کہ روزوں کے اس موسم میں عام طور پر جو تصور کیا جاتا ہے، ہم ارد گرد کے ماحول سے روزوں کے بارے میں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ محض منہ کو بند کیا جائے، کھانا نہ کھایا جائے 8 پہر تک، یا جتنی بھی ہم میں طاقت ہے ہم وہ روزہ رکھیں اور اس دورانیے میں کچھ کھائیں پیئیں نہ. صرف یہ مفہوم لیا جاتا ہے، اور جب روزہ کھولیں تو پھر بے تحاشا کھائیں. لیکن میں آپ کے سامنے اس کا ایک اور پہلو رکھنا چاہتا ہوں. روزے کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت اپنے جسم کے بارے میں سوچتے ہوئے گزارتے ہیں. میں نے ناشتہ کرنا ہے، میں نے دوپہر کا کھانا کھانا ہے، میں نے چائے پینی ہے، کافی پینی ہے، شام کا کھانا کھانا ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ دن، روزے کے دن ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم صرف جسم نہیں ہیں. We are not just body. ہمارے اندر ہماری اصل شخصیت پوشیدہ ہے. And that is my spirit. وہ میرا روح ہے. میری اصل شناخت، میری اصل آئیڈینٹی میرا روح ہے. یہ جسم تو فانی ہے، یہ جسم تو خاک ہے اور خاک میں مل جائے گا. ہم نے ان دنوں میں اپنے آپ کو یہ بات یاد دلانی ہے that I am a spirit. میں روح ہوں. میں نے پورا سال اپنے جسم کی پرواہ کی، لیکن یہ وہ دن ہے جب میں نے اپنی روح کی فکر کرنی ہے. جسم سے زیادہ کس چیز کی فکر کرنی ہے؟ روح کی. کیوں؟ Because I am a spirit. میں روح ہوں. میں نے اپنی روح کی فکر کرنی ہے روزوں کے ایام میں. جسم سے زیادہ اپنے روح کی فکر کرنی ہے میں نے. اور میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ روزے دراصل it's a time of self examination. اپنے ذاتی تجزیے کا وقت ہے. ہم روزہ رکھیں اور ہم سوچیں کہ اس جسم کے وسیلہ سے ہم کتنی غلطیاں، خطائیں اور گناہ کرتے ہیں. کچھ دانستہ ہوتے ہیں اور کچھ نادانستہ ہوتے ہیں. ہم نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کرتے رہتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں اس جسم کے وسیلے سے. Now this is the time to examine. اب وقت ہے کہ ہم تجزیہ کریں اور ان تمام چیزوں کے لیے جو غلطیاں اور کوتاہیاں اس جسم میں سے ہم سے ہوتی ہیں ان کو خدا کے سامنے پیش کریں. زیادہ وقت دعا میں گزاریں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹتے کوئی بھی کام ہم کر رہے ہیں, we need to spend more time in prayer. یہ ہے روزے کا مطلب. آپ اپنا تجزیہ کریں گے اور دعا کریں گے اور توبہ کریں گے خدا سے ان تمام غلطیوں اور کوتاہیوں کے لیے جو دانستہ اور نادانستہ اس جسم کے وسیلے سے ہم کرتے ہیں. So Lent season actually is a time of self-examination.
ہم اپنا تجزیہ کریں کہاں ہم میں غلطیاں ہیں. اور سیلف ایگزامینیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک مہینے میں ہم دوسروں کی غلطیاں تلاش کرنے کی بجائے ہم دوسروں کی خطائیں اور گناہوں کو ڈھونڈنے میں اپنی انرجی صرف کرنے کی بجائے اپنی ذات میں گناہ اور غلطیوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. This is the meaning of self-examination. اپنی غلطیوں کو ڈھونڈیں. یہ مشکل کام ہے، اسی لیے روزوں کے مہینے میں دعا کے وسیلے سے ہم نے یہ کام کرنا ہے. میں آپ کو چیلنج کروں گا، اگر آپ روزے رکھتے ہیں لینٹ سیزن میں، تو پھر یہ لینٹ سیزن اس سال کا لینٹ سیزن 2024 2024 کا لینٹ سیزن آپ کے لیے بالکل ایک الگ مفہوم آپ کی زندگی میں پیدا کرے. چھوڑ دیں دوسروں پر نگاہ رکھنا اس مہینے میں. چھوڑ دیں دوسروں کی غلطیوں کو تلاش کرنا. چھوڑ دیں دوسروں کے گناہوں کو پروپوگیٹ کرنا. چھوڑ دیں اس مہینے میں دوسروں پر انگلیاں اٹھانا، بلکہ اس مہینے میں اس سے کہیں زیادہ انرجی صرف کریں اپنی غلطیوں کو تلاش کرنے میں. میری زندگی میں کہاں کہاں غلطیاں ہیں، میری زندگی میں کہاں کہاں گناہ ہیں، میں اپنے جسم اپنی زبان کے وسیلہ سے کیا کچھ کرتا ہوں، میں نے کیا کچھ کیا ہے ساری زندگی اور اس سال میں. آئیے اس سال میں اس لینٹ سیزن میں ہم یہ کام کریں. سیلف ایگزامینیشن. اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے بارے میں بڑا ہارش بڑا سخت رویہ اختیار کریں. نہیں، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا. اپنے بارے میں سخت رویہ اختیار نہ کریں، لیکن آپ کے جسم میں آپ کی روح میں بہت سے زخم ہوں گے. مجھے ایک دفعہ ایک خاندان سے ملنے کا اتفاق ہوا. وہ کسی گاؤں سے جہاں پر ان کا اپنا گھر تھا ہجرت کر کے آئے تھے. بہت بڑا جھگڑا ہو گیا تھا اور اس جھگڑے میں اس خاندان کا ایک فرد مارا گیا تھا. وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر گئے اور وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہم واپس اپنے گاؤں میں نہیں جائیں گے. ہمارے دل زخمی ہیں، ہمیں یاد آتی ہے ہم اپنے اس عزیز کے قاتلوں کو معاف نہیں کر سکتے. جب ہم ان کو دیکھیں گے ہمارے زخم ہرے ہو جائیں گے، ہم ان کو معاف نہیں کر سکتے. لیکن ایک وقت ان کی زندگی میں ایسا آیا جب وہ واپس اپنے گاؤں جانے کے لیے تیار ہو گئے، اور اس کی وجہ انہوں نے بڑا سادہ چند لفظوں میں بیان کی. اور وہ وجہ یہ تھی، ہم نے اپنے عزیز کے قاتلوں کو، ہم نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا ہے. جب انہوں نے معاف کیا تو ان کے جو زخم تھے وہ سل گئے، وہ شفا پا گئے. سو دیکھیے، میں آپ کو ہارش ہونے کے لیے نہیں کہتا اپنے بارے میں، لیکن یہ ضرور کہوں گا اپنے دل میں دیکھیے کہیں کوئی زخم موجود ہیں. شاید آپ کو کسی کو معاف کرنے کی ضرورت ہے اس لینٹ سیزن میں. شاید کسی کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنے کی ضرورت ہے اس لینٹ سیزن میں. شاید کسی کو گلے لگانے کی ضرورت ہے اس لینٹ سیزن میں. شاید اپنے آپ کی اپنی غلطیوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے اس لینٹ سیزن میں.
سو آئیے وہ کریں. دوسری بات جو میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، اگر اس کا ذکر نہ کروں تو پھر بات پوری نہیں ہوگی. لینٹ سیزن جب ہم خاک میں بیٹھتے ہیں، جب ہم راکھ میں بیٹھتے ہیں، تو ہمیں ایک چیز کی یاد دلاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہم کچھ بھی نہیں ہیں. جو کچھ ہمارے پاس ہے، جو برکتیں ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں، یہ خدا کی طرف سے ہیں. اور اس کا اظہار کرنے کے لیے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، روزے کے ساتھ جنراسٹی کو، خیرات کو منسلک کر دیا گیا ہے. کیوں ہم روزوں میں کہتے ہیں کہ اپنی ذات کا انکار کیجئے اور کہیے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم جو کچھ ہیں وہ خدا کی وجہ سے ہیں. آج جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ خدا کی وجہ سے ہے. اور ہم جب اس دنیا سے جائیں گے تو یہ سب کچھ یہیں پر رہ جائے گا. تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا. یہ دولت، حشمت، علم، غرور، یہ سب کچھ، یہ خوبصورتی، یہ سب کچھ یہیں پر رہ جائے گی. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے ایمان کے. سو کیوں نہ ہم اپنے ایمان کو بڑھتی دیں، اور ایمان یہ ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اگر یہ خدا کی طرف سے ہے تو میں اس کو دوسروں کے لیے خرچ کرنے کا پابند ہوں. اس لیے خیرات کو روزوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. جنراسٹی، سیلف ایگزامینیشن، ریپینٹنس اینڈ جنراسٹی اینڈ پریئرفل لائف، یہ سب انگریڈینٹس ہیں لینٹ سیزن کے. سو دینا، جنرسلی دینا، یہ روزوں کے ساتھ منسلک ہے. آپ کا روزہ، آپ کا لینٹ سیزن اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک آپ دیں گے نہیں. اور کیوں دیں گے؟ اس لیے کہ آپ اقرار کریں گے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا نہیں بلکہ خدا کا ہے. اس بات کے لیے آپ دیں گے. اس لیے میں نے سیلف ایگزامینیشن پر زور دیا، اپنے تجزیے پر، جہاں میں نے یہ کہا کہ آپ دعا کریں اور توبہ کریں، اپنی غلطیوں کو تلاش کریں اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں. It's a beautiful time to search out our own mistakes, faults, اور پھر ان کو درست کریں. To mend your physical life. اور اپنے آپ کو، اپنی روحوں کو، اپنی روحانی زندگی کو نظم و ضبط میں لائیں. جہاں یہ ضروری ہے وہاں پر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم دیں. جن کے پاس نہیں ہے ان کو دیں. دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے. It's a wonderful principle. ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ ہم دیتے نہیں ہیں. یہ میرا اصول نہیں. It's a biblical principle. This is a spiritual principle. This is God's law. دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے. اگر آپ دیں گے نہیں، اگر میں دوں گا نہیں تو مجھے واپس بھی نہیں ملے گا. کیا آپ خدا سے برکت پانا چاہتے ہیں؟ کثرت کی برکت؟ اگر ایسا ہے تو پھر جو کچھ آپ کے پاس ہے اس میں سے خدا کو دیجیے. دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے.
It's a spiritual principle to get more, to receive more blessings from the Lord. It's a principle. So generosity ये लेंट सीजन के साथ जुड़ी हुई है ताकि हम खुदा की बख्शी हुई बरकतों को उनका ज़्यादा से ज़्यादा तजर्बा कर सकें, और ना सिर्फ हम रुपए पैसे से बल्कि अपने समाज में लोगों की समाजी तौर पर उनकी मुआशी ज़रूरतों को पूरा करें, और जहाँ तक हो सके हम लोगों के साथ चलें, और जहाँ तक हो सके हम दूसरों के लिए खर्च करने के लिए तैयार हों। लास्ट एंड द फाइनल, रोज़ों का मौसम हमें याद दिलाता है कि हमने रियाजत करनी है, मेडिटेशन करनी है खुदावंद के पाक कलाम पे। सो ज़्यादा वक्त गुजारिए, रोज़ों के मौसम में बाइबल पढ़िए, खुदावंद के कलाम का मुताला कीजिए और उस पर ज्ञान ध्यान कीजिए और सीखिए कि खुदावंद का कलाम ख़ास तौर पर आपकी ज़िंदगी के लिए आपसे क्या कहता है। हर रोज़ खुदावंद आपसे क्या चाहता है, खुदावंद के कलाम से ये सीखिए। दुआ में वक्त गुजारिए, खुदावंद के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और दीजिए, जेनरॉसिटी के साथ खैरात कीजिए, दुआ कीजिए, तौबा कीजिए और अपना सेल्फ एग्जामिनेशन कीजिए कि हम कहाँ पे खड़े हैं। काश ये लेंट सीज़न हम में से बहुतों के लिए बरकत का सबब बने, और ये बातें जो मैंने आपके साथ की हैं आप इसकी प्रैक्टिस करें, और रोज़ों के आखिर में आप हमें बता सकें कि आपने कितनी बरकत पाई है इस मौसम में खुदा से। आइए अपने सर को झुकाएं और दुआ करें।